نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے جو باغ فتح کے معاملے میں کہا کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی واقع ہوئی، کیا یہ اہل سنت کا مسلمہ نظریہ، یہ مفتہ بھی قول ہے، یعنی ان سے خطا اجتہادی ہوئی، یا مفتہ بھی قول نہیں ہے، یعنی راجع قول نہیں ہے، مرجوع قول ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے اگر ہم اہل سنت کی جو اصول کی، عقائد کی، متون کی کتب کا مطالعہ کریں تو اس میں یہ کوئی صراحت کے ساتھ یہ بات نہیں ملتی کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خطا اجتہادی واقع ہوئی۔ اقوال ضرور مل جاتے ہیں، جیسے تفسیر کبیر میں کئی مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، جیسے کہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے نعمت الباری۔ اس کا اللہ کا شکر ہے میں نے مکمل نعمت الباری کا مطالعہ کیا ہوا ہے، جلد نمبر ہے جی 14۔ تو اس میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ باغ فتح کے معاملے میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو جاری ہوا ان کا اپنا اجتہاد تھا۔ اس معاملے میں جو درستگی تھی یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ یہ لکھا ہے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے، لیکن صراحت کے ساتھ انہوں نے بھی نہیں لکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی واقع ہوئی۔ تو اہل سنت کی اصول اور عقائد کی کتابوں کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اقوال مل جاتے ہیں، لیکن اہل سنت کا کوئی مسلمہ نظریہ ہمارے سامنے پیش نہیں ہوتا کہ انہوں نے لکھا ہو کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی۔ ہاں یہ ملتا ہے کہ یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درستگی پر تھے، یعنی تو بہرحال اس حوالے سے بخاری شریف میں حدیث بھی موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجتہد اگر اب اجتہاد کرتا ہے، یعنی وہ اگر درست ہوتا ہے اس کا اجتہاد، اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، اگر اس کا اجتہاد درست نہیں ہوتا تو اس کو سنگل ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے بھی اہل سنت میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ مجتہدہ تھی یا نہیں تھی۔ اب بعض کہتے ہیں مجتہد تھی، بعض کہتے ہیں مجتہد نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے خطا اجتہادی ہوئی، جو لوگ روافظ تو شور مچائیں گے، روافظ شیعہ اہل سنت کے اندر جو تفضیلی گزرے ہوئے ہیں، جو اہل سنت کے مستند علماء ہیں، انہوں نے بھی جب کہا کہ ان سے خطا اجتہادی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی اہل سنت کا اب عقیدے کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ اس کی بنیاد پر ہم ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو گمراہ کہیں یا اہل سنت سے خارج کہیں، ایسی ہرگز بھی بات نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا ایک قول ہے، تفردات ہیں جو انہوں نے پیش کر دی ہیں، مفتہ بھی قول نہیں ہے، راجع قول نہیں ہے، اور نہ اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو صراحت کے ساتھ جیسے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی فتاوی رضویہ کی 30 جلدیں ہیں، یعنی انہوں نے لکھی ہیں 30 جلدیں ہیں فتاوی رضویہ کی، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب اگر دکھا دیں فتاوی رضویہ میں صراحت کے ساتھ کہاں لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی، صراحت کے ساتھ، جی یہ نہیں ہے استدلال نہیں، صراحت کے ساتھ دکھا ہے اہل سنت کے اصول اور عقائد کی کتب سے۔ استدلال وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے شور و غل پیدا ہوا معاشرے میں اور بہت زیادہ۔ صراحت کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ جیسے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 میں لکھا ہے، جلد نمبر 10 میں، کہ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرا کہ حق پر مولا علی تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی ہوئی، اہل سنت کا مسلمہ نظریہ۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ جو کہا کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی، یہ مفتہ بھی قول نہیں ہے، نہ اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، راجع قول نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ راجع اگر قول ہوتا تو اس پر فتوے آ چکے ہوتے۔ بہرحال ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچائیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔